اگر آج آپ کو بتایا جائے کہ آپ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیا آپ تیار ہیں؟ آخر تک ضرور سنیے۔ آپ کوئی تعجب کی بات بتاؤ، ابھی ہم راندیر میں بکرے خریدیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے ہاں بولو نا، میں نے گوشت مانگا آپ سے تو کیا کو ٹینشن لیتے ہو؟ بولو نا، خریدیں گے نا انشاءاللہ۔ بکرا بولی یعقوب خریدتا نا، ایسا لگتا راندیر کا یہ آدمی پوری زندگی بکرے کا ہی کام کیا ہے۔ ایک مرتبہ میری غلطی ہو گئی عبدالرازق، میں بکروں کی منڈی میں چلا گیا، میں بکروں کی منڈی میں، مولانا عجیب و غریب ٹولے کے ٹولے آ رہے، 12 آدمی آ رہے، پھر اس کے بعد 10 آ رہے، پھر اس کے بعد 8 آ رہے، ٹولے کے ٹولے، اور آ کر کیا کہیں گے، ایک جوڑا کیسا دیا؟ وہ بولے گا یہ 50,000 کا۔ ہاں یونس یوں بکرے کے پیچھے یوں ہاتھ رکھے گا، یوں کہے گا نہ برابر نہیں ہے۔ واہ بھائی، تو نے ایک بکرے کیا آج تک تو تیرے اوپر ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکا کہ تیرے اندر گوشت کتنا ہے؟ تو نے بکرے یوں بکرے کے اوپر ہاتھ رکھے گا۔ اور پھر میں نے ایک کو دیکھا، وہ بکرے کا یوں منہ زور سے کھولتا، اور کھولنے کے بعد نہ برابر نہ، آگے سے مفتی نے، پیچھے سے بکرے کا بیپاری، آگے دانت دیکھ رہا ہے۔ اچھا میں نے جان بوجھ کے میں نے کہا ادھر آؤ، تم لوگوں نے بکرے کو دیکھا، تمہارا دھندا بکرے کا ہے؟ تو ایک کپڑے والا، ایک برتن والا، ایک اسٹیٹ ایجنٹ، ایک زمین، اور آج اچانک بکرے کا بیپاری بن گیا۔ کائے کو جھوٹ بولنے کا، بکرے کی مارکیٹ میں جا کے برابر نہیں، خریدنا ہے تو خرید لے، نہ خریدنا ہے تو نہ خرید، مگر زبان سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جو بکرے نا، بکرے ہم جو خریدتے ہیں نا، کوئی بکرا سینگ والا ہوتا ہے، کوئی بکرا بغیر سینگ والا ہوتا، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ بولو دونوں کی قربانی، مسئلہ یاد رکھنا، دونوں کی قربانی جائز ہے۔ سینگ والا بکرا ہو تو بھی قربانی جائز، اور بغیر سینگ والا بکرا اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا سینگ والا بکرا جو ہوتا ہے نا، اس کے سامنے بغیر سینگ والے بکرے کو رکھو، یہ اس کو مارے گا، یہ اس کو کیا کرے گا؟ وہ بغیر سینگ والا بھی اپنی گردن آگے کرے گا، مگر اس کے سینگ ہوئے تو سامنے والے کو لگے نا۔ لیکن ہوتا ہے سینگ والا کس کو مارتا ہے؟ بغیر سینگ والے کو۔ معلوم ہے قرآن پاک میں لکھا ہے کل قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ کل قیامت میں کس کا حساب ہوگا؟ اللہ یہ دونوں بکروں کو قیامت میں ہم بھی ہوں گے وہاں پہ، جانوروں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اللہ فرشتے کو کہیں گے یہ بکرا، اس کے سینگ ہون تھے، نکالو نکالو، اس کا نکالا جائے گا، اور جو بکرے کے نہیں تھے اس کو لگا دو، اس کو لگا دیا جائے گا۔ پھر اللہ اعلان کریں گے دنیا میں یہ بکرے نے اس بکرے کو مارا تھا، آج یہ بکرا اس بکرے کو مارے گا۔ جب حساب کتاب پورا ہو جائے گا، سب جانوروں کا حساب کتاب، سب جانوروں کا، کتوں کا، گائے کا، بھینس کا، سب کا حساب کتاب، بکروں کا، سب کا حساب کتاب پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کونو ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ، سب جانور مٹی بنیں گے۔ وہاں ہم لوگ کھڑے ہوں گے اور کانپتا ہوگا، کیونکہ اپنا حساب تو ابھی باقی ہوگا۔ جب جانوروں کا حساب دیکھے گا تو کانپتے کانپتے کیا کہے گا؟ اللہ میں بھی بکرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ میں بھی گھوڑا گدھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج مٹی ہو جاتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا کہ یہ سب مسئلہ نہ ہوتا۔ تو میرے پیارو، جب بکروں کا حساب ہوگا تو ہمارا حساب کیسا ہوگا؟ اور ایک سنگ اور ایک بغیر سنگ کے لیے یہ حساب کتاب ہے تو کہ ہم نے تو لوگوں کی زمین دبا دی، قرضے دبا دیے، گھر دبا دیے، وراثت دبا دی، لوگوں کو ادھر سے ادھر پھرکی گھما دیا اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھا۔ کیا کرے گا کل قیامت میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ کیا کرے گا؟ اور یہاں سمجھتا ہے میں بہت ہوشیار ہوں، اس کا لیا اس کو دیا، اس کا لیا اس کو دیا، اس کا پھر جو بھی رشوت ہے، جو بھی اس کے اوپر پروفٹ ہے یا سود ہے، وہ ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، قیامت میں کیا جواب دے گا؟
اور اللہ خود فرماتے ہیں، امام بخاری جیسے امام بخاری کو کیسا ڈر ہوگا. امام بخاری جب اپنی بخاری شریف ختم کرتے نا، آخر میں کون سی آیت لاتے؟ امام بخاری شریف لکھنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں ایک دن آئے گا اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، نیکی ہوگی وہ بھی آئے گی، برائی ہوگی وہ بھی آئے گی، اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. امام بخاری لکھتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. تو پورا مجمع بولو، آج اپنے دماغ میں رکھو، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، زبان کا، ایک ایک چیز کا کل قیامت میں حساب دینا ہے. تو تیاری کر لو بھائی. کریں گے؟ بولو تیاری کریں. میں خود بھی کروں، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور تیاری کا سب سے آسان طریقہ ایک بات طے کر لو، زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ. بولو آقا محمد الرسول اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ایک بہت بڑے ایک حدیث کی کتاب ہے، جو حدیث کی کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. بولو کیا نام ہے؟ یہ پڑھنے جیسی کتاب ہے. اس کے لکھنے والے ہیں بہت بڑے حافظ بھی بولو، قاری بھی بولو، عالم بھی بولو، مفتی بھی بولو، محدث بھی بولو، مفسر بھی بولو، مجود بھی بولو، اور مصر کے بہت بڑے تقریر کرنے والے. مصر یعنی ایجپٹ، جب ان کی تقریر ہو وہاں کوئی دوسرا عالم تقریر نہیں کرے، کیونکہ معلوم تھا کہ جب ان کی تقریر ہے تو ہماری تقریر میں کون آئے گا. ان کا نام تھا شیخ محمد بن سلیمان. پورا نام شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ. آپ صرف اتنا یاد رکھو، شیخ محمد. کیا نام؟ شیخ محمد. تو وہ ایک مرتبہ بیان کے لیے جا رہے تھے. ارے بولو، ایک مرتبہ بیان کے لیے جا رہے تھے. اب جب بیان کے لیے جا رہے تھے نا، تو اپنے ساتھ میں ظاہری بات ہے اکیلے تو جائیں گے نہیں، 8-10 کو ساتھ میں لے کے جا رہے تھے. اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ گاؤں بستی چلے، پانی ختم ہو گیا. بولو پانی. اب ان کے پاس بھی پانی نہیں، اور جو 12-13 ساتھی ان کے پاس بھی پانی نہیں. سب کو پوچھ رہے، سب نے کہا نہیں پانی نہیں لے، پانی ختم ہو گیا. چلو چلے آگے کوئی کنواں آئے گا. ایک بستی کی طرف گئے تو وہاں کنواں تو آ گیا. بولو کنواں آ گیا، اور کنویں میں پانی بھی ہے، لیکن پانی ایک دم نیچے. بولو پانی ایک دم نیچے، صاف شفاف پانی بہت نیچے. تو یہ تو بیان کرنے والے تھے شیخ محمد بن سلیمان، ان کے سب مریدین تھے. کہا کہ بھائی ڈول رسی لاؤ. سب نے کہا حضرت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ڈول بھی نہیں ہے اور رسی بھی نہیں. تو پانی نہیں. اب پانی نہیں آئے گا تو وضو کیسے کریں گے، بدن کیسے دھوئیں گے، کھانا کیسے پکائیں گے، نماز کیسے پڑھیں گے. تو سامنے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی. بولو سامنے ایک چھوٹی سی جھوپڑی، اس میں 8 سال کی لڑکی کھڑی تھی. کتنے سال کی؟ ایسے ہی چھت کے اوپر کھڑی تھی. وہ ان کو دیکھے، یہ ان کو دیکھے. تو انہوں نے کہا او بچی، چونکہ 8 سال کی بچی تو بچی ہوتی. کہا بیٹی تیرے گھر میں دیکھنا ڈول اور رسی ہو تو لے لے. تو انہوں نے کہا، وہ بچی نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ کہا کنویں میں سے پانی نکالنا ہے، ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں کھانا پکانا ہے. تو بچی کہتی ہے آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ یہاں کے بہت بڑے. کہا ہاں میں محمد بن سلیمان، میرا بیان، میری تقریر، میرا واز پورے مصر کے اندر دھوم مچایا ہو، صرف تم ڈول اور رسی لے کر آؤ. وہ بچی نے کہا رکو میں آئی. وہ بچی اندر گئی گھر میں، وہ تیار ہوئی، اور پھر وہ بچی کتنے سال کی بچی؟ 8 سال کی چھوٹی سی بچی آئی، لیکن ڈول بھی نہیں لائے، رسی بھی نہیں لائے. تو شیخ محمد نے کہا بیٹی تیرا کام تھوڑی ہے، ہم نے تیرے کو تھوڑی بلایا، ہم کو تو ڈول اور رسی کا کام ہے. تیرے گھر میں سے ڈول اور رسی لا، پانی نکالنا ہے. کہا اتنا بڑے بیان کرنے والے اور پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی؟
تو کہا بھی ڈول اور رسی تو چاہیے ہی نا پانی نکالنے کے لیے. وہ لڑکی نے کہا رکو. وہ لڑکی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا اور تھوک ڈالا, پانی جوش مارتا مارتا اوپر آ گیا. بولو سبحان. ایسے نہیں کہ ایسے اوپر آیا, جوش مارتا مارتا اوپر آیا. اور لڑکی کہتی ہے, بہت بڑے بیان کرنے والے ہو, کر لو وضو کر لو, وضو کر لو, وضو کر لو, نماز پڑھ لو, جو کرنا ہے, کھانا پکانا ہے پکا لو, اب یہ پانی رکے گا؟ انہوں نے چونکہ ٹائم بہت کم تھا, جلدی جلدی سب نے وضو کیا, ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد شیخ محمد وہ لڑکی کو آپس بلائے, چھوٹی بچی تھی 8 سال کی. بولے بچی بتا نا یہ کیسا آیا؟ کہا تم کو نہیں معلوم کیسا آیا پانی؟ کہا نہیں معلوم, اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. وہ بیان کرنا الگ بات ہے, وہ تقریر کرنا الگ بات ہے, تو نے جو پریکٹیکل کام کیا وہ بتا. تو کہتی میرے کو جب بھی موقع ملتا ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, جب موقع ملتا میری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے منہ میں وہ کمال دیا ہے کہ میرا تھوک جاتا ہے, ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارو, ہم کو وہ نبی پسند ہے, پسند ہے. ابھی معلوم ہے قربانی کرنے کے ٹائم پہ شور دیکھنا, قربانی کسی بھی مفتی صاحب کو پوچھو قربانی کرنا فرض نہ, فرض نمبر 1, واجب نمبر 2, لیکن قربانی کرے گا. الحمدللہ بولو نا, ارے بولو نا الحمدللہ. قربانی نہیں کروں گا تو بلڈنگ والے کیا بولیں گے کہ کنگال ہو گیا. ہر سال تو اس کے 2 بکرے ہوتے تھے, یہ سال بکرے نہیں, کسی نے اس کو ٹوپی پہنائی. تو کیسا بھی کر کے چونکہ ہر سال میں قربانی کرتا ہوں تو میرے کو قربانی کرنا ہے. اور اسی کو پوچھو کونے میں لے جا کے فجر کی نماز, فجر کی نماز کے بارے میں تھوڑی کوئی پوچھتا ہے. لوگوں کو قربانی بتانے میں آتی فجر کی نماز, حالانکہ قربانی زیادہ ضروری کہ فجر کی نماز زیادہ ضروری. فجر, کیونکہ فجر کی نماز فرض اور قربانی واجب. یہی حال عمرے کا ہے مولانا. رمضان مہینہ آیا, چلا عمرے میں نہیں تو کہیں سے قرضہ لیا مگر چلا عمرے میں. کیوں؟ لوگ پوچھیں گے ہر سال یہ لوگ عمرے میں جاتے, یہ سال عمرے میں کیوں نہیں گئے؟ تو قرضہ لے کے عمرہ کرنا نفل ہے, اور عمرے سے جب واپس آتا ہے تو فجر کی نماز میں سوتا ہے. تو یہ شریعت کا مذاق اڑانے میں کیا ملا میرے دوستو, کیا ملا شریعت کا مذاق اڑانے میں؟ اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا ہم لوگ قربانی کریں, حج کریں. سب سے پہلے ہم طے کریں, اپنی زندگی کو بنانا ہو تو پہلا کام طے کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں, دونوں ہاتھ اوپر بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الایمان بضع و سبعون شعبہ, ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کے بہت شعبے. ایک کتاب ہے البحر الرائق, اس میں لکھا ہے ایمان کے 70 سے 80 شعبے ہیں. ایمان میں کتنے کام کرنے کے؟ 70 سے لے کے 80. ایک صحابی گھبرائے, کہا اللہ کے رسول اتنے سب کام کیسے کرنے کا؟ ایمان میں 70 کام کرنے کے, 80 کام کرنے کے. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہ کر, نماز پڑھ لے, اللہ پوری شریعت کو آسان کر دے گا. تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سب کریں گے انشاءاللہ. پکا ارادہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتا کر بات ختم کروں, ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا, آواز نہیں آ رہی ہے, میں بول رہا ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا. اور ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پوچھا 5 وقت کی نماز پڑھے کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کہا جنت. بولو سبحان اللہ, بولو. ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نبی کا کہنا کافی تھا کہ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جو آپ نے کہا ہم نے قرآن کی آیت بنا دیا. اللہ نے فرما دیا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے فرمایا جو 5 وقت
نماز پڑھنے والا ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. مکرمون بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا پڑھیں گے. اچھا ایک نے پوچھا ہمارے نبی نماز نہیں پڑھے تو؟ کیونکہ یہاں بہت سارے بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے کم بخت آج فجر نہیں پڑھا. بڑا غدار اور دھوکے باز ہے جو فجر نہیں پڑھا. ہاں ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر نماز نہیں پڑھے تو؟ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تھا جو جہنم میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت بھی اسی جہنم میں جائیں گے. اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے. قرآن میں لکھا جس نے نمازوں کو برباد کر دیا. کتنے لوگ بیٹھے فجر نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے فجر؟ کیا پیٹ میں دکھتا ہے؟ ابھی کوئی تم کو بولے فجر کے وقت میں کوئی تم کو بولے او تیرے سے میں نے 5,000 روپیہ قرضہ لیا تھا نا، میں بمبئی جا رہا ہوں، ذرا ریلوے اسٹیشن پہ آ کے لے کے جانا، صبح 4 بجے آنا. حالانکہ پیسہ اپنا ہی ہے، اپن نے کسی زمانے میں دیا تھا اور آج وہ دینے کے لیے کتنے بجے صبح بلا رہے ہیں. ہاں بیٹے الماس بھاگے گا کہ نہیں؟ جائے گا 4 بجے جا کے اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے بھاگے گا. اور فجر کی نماز اللہ کہتے میں روزی تقسیم کرتا ہوں فجر کی نماز میں. ہم سوتے پھر پورا دن روتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں. اور سب باتیں چھوڑو، کون چاہتا ہے فرعون کے ساتھ جہنم میں جانے کا؟ حامان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ. اور یہ جو جہنم جس کا میں ذکر کرتا ہوں نا، یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ دوسری جہنم اس سے معافی مانگتی ہے کہ ہماری آگ تو کچھ نہیں، تیری آگ تو بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نماز کو برباد کر دیں گے، اپنی اپنی مرضی پر چلیں گے، اللہ فرماتے بہت خطرناک جہنم کے اندر جائیں گے. تو میرے پیارو آج کے یہاں بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے قربانی کریں گے کس کے واسطے؟ اس لیے قربانی کرنے میں دیکھتا ہوں قربانی کا جانور لاتا ہے نا رسی سے باندھتا ہے، باندھا اور کیوں فوٹو کیوں لیا بکرے کا، اور پھر لے کے کیا کرے گا فوراً اپنے دوست کو بھیجے گا تو 60,000 کا جوڑا لایا بے تیرے سے اچھا 50 میں لے کے آیا. تو قربانی کس کے واسطے کیا تھا؟ تو یہ فوٹو میں کیوں آ گئی قربانی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس سے سب لوگ ابھی مہینہ بہت مبارک ہے. دیکھو قربانی کا مہینہ ہے، سنو، پھر حج کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد حضرت حسین کا میدان کربلا والا مہینہ ہے. یہ سب مبارک مبارک چیزیں آ رہی ہے. ہم سب کو جمع کرنا ہے تو وہی کام کریں گے. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو نماز کے بعد